نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ سورة المائدہ آیت نمبر 40۔ فرمایا یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کیجئے، غم میں نہ ڈالیں آپ کو وہ لوگ جو کفر میں دوڑ کر گرتے ہیں، من الذین آمنوا، من الذین قالوا ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، بافواہہم اپنے منہ سے، ولم تؤمن قلوبہم حالانکہ ان کے دل ایمان والے نہیں ہیں، دل مومن نہیں ہے۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ آمد سے پہلے وہاں جو بڑے لوگ تھے، بڑے لوگ سمجھے جاتے تھے، جو امیر لوگ تھے، امیر سمجھے جاتے تھے، وہ غریبوں پر بے جا ظلم کرتے تھے، غریبوں کا حق مارتے تھے۔ اپنی امیرت کی وجہ سے ان کے الگ قانون تھے اور غریب کے لیے الگ قوانین تھے۔ تو اسی طرح کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دو واقعات پیش آئے۔ ان واقعات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اور آگے والی آیت میں کچھ اس کے احکام، ان کے متعلق احکام ارشاد فرمائے۔ پہلا واقعہ یہ پیش آیا کہ مدینہ طیبہ کے ارد گرد دو یہود کے قبیلے بڑے مشہور تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اور عام دنیا کا یہ ضابطہ ہے، تاریخ عالم جاننے والے پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اسلام آنے سے پہلے ہر جگہ، ہر خطہ، ہر طبقہ میں ظلم و جور کی حکومت تھی۔ کبھی ضعیف کو، عزت والا بعزت کو غلام بنائے رکھتا، اور کبھی اور عزت والے کے لیے الگ قانون ہوتا، کمزور اور ضعیف کے لیے الگ قانون ہوتا۔ اسی طرح بنو نذیر اور بنو قریظہ، بنو نذیر یہ قوی تھے، عزت والے سمجھے جاتے تھے، ان کے لیے الگ قانون تھا، اور بنو نذیر یہ زور آور تھے، اور بنو قریظہ یہ کمزور تھے، ان کو کمزور سمجھا جاتا تھا، ان کو عزت والا خیال نہیں کیا جاتا تھا، ان کے لیے الگ قانون تھا۔ تو قانون کیا تھا؟ بنو قریظہ والے چونکہ غریب تھے، بنو نذیر والے چونکہ امیر تھے، لہذا اگر امیر خاندان کا کوئی آدمی، یعنی بنو نذیر کا کوئی آدمی بنو قریظہ کے کسی آدمی کو قتل کر دیتا تو اس کے بدلے میں بنو قریظہ والے اگر مطالبہ کرتے تو وہ امیر لوگ اس کے بدلے میں کچھ کھجوریں دیتے، 60 وسق کھجوریں دیتے تھے، اس سے زیادہ نہیں ادا کرتے تھے۔ اور اگر بنو نذیر والوں کا کوئی آدمی بنو قریظہ کے ہاتھوں قتل ہو جاتا، یعنی کسی امیر طبقے کا غریب کے ہاتھوں سے قتل ہو جاتا، تو اس کے بدلے میں کیا کرتے؟ قاتل کو قتل بھی کرتے اور خون بہا بھی لے لیتے تھے۔ تو گویا کہ امیر لوگوں کا قانون الگ تھا، غریب لوگوں کا قانون الگ تھا۔ اگر بنو قریظہ کسی عورت کو قتل کر دیتے تو اس کے بدلے میں بنو قریظہ کا مرد مارا جاتا۔ اسی طرح بنو قریظہ والے غریب طبقے کے لوگ اگر ان کے کسی کا ایک کان کاٹ دیتے تو بدلے میں ان کے 2 کان کاٹے جاتے تھے۔ اسی طرح اگر وہ کسی عورت کو قتل کرتے تو بدلے میں ان کا مرد مارا جاتا۔ لیکن بنو نذیر والوں کے لیے الگ قانون تھا، تھوڑی بہت دیت دے کر ایسا معاملہ وہ صفا کر لیتے تھے، کیونکہ وہ غریب تھے، ان کے ظلم و جور برداشت کر چکے تھے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح قتل کا واقعہ پیش آیا۔ اب بنو قریظہ والوں کے ہاتھوں سے بنو نذیر کا ایک آدمی قتل ہو گیا۔ اب بنو نذیر والوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم آپ کا بندہ بھی ماریں گے اور خون بہا بھی لیں گے، جیسے وہ پہلے زور پر کرتے تھے۔ تو اس وقت بنو قریظہ والوں نے سامنے سے کہا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، تم بھی یہود ہو، ہم بھی یہود ہیں، تم بھی موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہو، ہم بھی انہی کے پیروکار ہیں، لہذا ہم آپ کی اب ہر بات نہیں مانیں گے،
ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اسلام کے ہم نے بڑی شہرت سنی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بڑا انصاف سے کام کرتے ہیں، ہم ان سے جا کر فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو بنو نذیر والوں کے بات دل میں یہ نہ اتری، انہوں نے اس میں شبہ کا اظہار کیا، کیونکہ وہ جھوٹ پر تھے، ان کا شبہ تھا بھی ٹھیک۔ کہنے لگے کہ اب تو فیصلہ وہ ہمارے حق میں نہیں ہوگا، فیصلہ تو انصاف پر ہوگا، لہذا ہم اس سے فیصلہ نہیں کروانا چاہتے۔ تو اس طرح جنگ چھڑنے کا خطرہ تھا۔ بنو نذیر والوں کو بڑا اشتعال ہوا کہ پہلے ہماری بات مانتے تھے، اب سامنے اکڑ گئے ہیں، اب جنگ چھڑنے کا خطرہ تھا۔ ان کے جو بزرگ تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ ان کی بات مان لی جائے۔ اب بنو نذیر والوں نے اس طرح کہا کہ ایک تیسری قوم جو منافق تھے، جو ظاہری طور پر اسلام کے دعوے دار تھے، اندرونی طور پر اسلام کے دشمن تھے، ان کو تیار کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے تھے کہ جا کر رحمت کائنات سے جا کر اس معاملے میں فتویٰ لو، اگر فتویٰ تمہاری رائے کے موافق ہوا تو پھر قبول کر لینا، اگر تمہاری رائے کے خلاف ہوا تو پھر رد کر دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدمے کا فیصلہ اسی طرح فرمایا جس طرح کے حق تھا، کہ بدلے میں ایک آدمی کو قتل کیا جائے گا، بنو نذیر والوں سے جو ہے نا قصاص لیا جائے گا بنو قریظہ والوں سے، اور دیت نہیں لی جائے گی، یعنی جو انصاف کا فیصلہ تھا اسی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ تو اس طرح وہ بنو نذیر والے ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ پیش آیا، خیبر کے اندر زنا ہو گیا، ایک مرد اور یہ زنا کرنے والے دونوں ہی امیر خاندان کے تھے، اور ان کے لیے امیر کے لیے الگ قانون تھا، غریب کے لیے الگ قانون تھا۔ امیر اگر کوئی زنا کرتا تو زیادہ سے زیادہ یہ کرتے اس کا منہ کالا کر کے اس کو علاقے کے اندر پھراتے، پھر اس کا منہ صاف کر لیتے، اگر کوئی غریب کرتا تو اس کو سنگسار کرتے۔ اب یہ معاملہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے تھے، اب جو ہے نا انہوں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے۔ اب جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ فیصلہ گیا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر فیصلہ کراتے ہیں۔ کعب بن اشرف یہودی اپنا وفد لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی تم میرا فیصلہ مانو گے؟ انہوں نے اقرار کیا ہم مانیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی سزا سنگسار ہے، قتل کر دینا۔ تو جب یہ فیصلہ انہوں نے سنا تو بکھلا گئے، ماننے سے انکار کر دیا۔ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ ان لوگوں سے کہے کہ آپ ان لوگوں سے کہیے کہ میں آپ کے لیے ابن سوریہ کو حکم بناتا ہوں، ابن سوریہ کو حکم بناؤ۔ ابن سوریہ کے بارے میں تم جانتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، انہوں نے کہا اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، وہ بہت بڑا عالم ہے، اور یہ جو ہے نا اس کے اندر بڑی اچھی صفات ہیں، ایک آنکھ سے معذور ہے، فدق میں رہنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس کو بلا کر پوچھا، فرمایا کہ بتا کہ تمہاری تورات کے اندر کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم دے کر پوچھا، اور پھر ابن سوریہ نے کہا کہ اگر آپ مجھے قسم نہ دیتے نا، اور مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ میں تورات کے حکم کے خلاف بتاؤں گا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا، میں جھوٹ بول دیتا، لیکن تورات کے اندر بھی سنگسار کا حکم ہے۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ ابن سوریہ نے چھپایا۔ عبداللہ بن سلام وہ بھی یہودی عالم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جو ہے نا جھوٹی بات کر رہے ہیں، تورات کے اندر سنگسار کا حکم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ تو گویا کہ خلاصہ یہ ہوا کہ امیر کے لیے الگ قانون تھا، غریب کے لیے الگ قانون تھا، غریب کے لیے الگ قانون تھا۔ اسلام آیا، اسلام نے آ کر ان میں عدل و انصاف کی فضا قائم کی۔ قرآن حکیم اسی واقعے کو بیان کر رہا ہے، فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم، آپ کو غم میں نہ ڈالیں وہ لوگ جو کفر میں دوڑتے ہیں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اپنے منہ سے، ولم تؤمن قلوبہم، ان کے دل ایمان والے نہیں ہیں۔ ظاہری بات ہے جو میرا دوست کہ میرے دشمن کے پاس جا کر بیٹھے تو غم تو ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے، ظاہری طور پر مسلمان ہونے کے دعوے دار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ جب آپ کی مجلس سے اٹھتے آپ کے دشمنوں کے پاس بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دینے کے لیے فرمایا، آگے فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور جو یہودی ہیں، سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں، سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ، یہ سن رہے ہیں ایک دوسری قوم کے لیے۔ یہود نے ان کے ذمہ لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات پوچھو، اگر تمہارے رائے کے موافق ہوئی تو پھر قبول کر لینا، اگر تمہارے رائے کے خلاف
साफ हुई तो फिर उसको रद्द कर देना। फरमाया सम्माऊन लिकौमिन आखरीन लम यातूक, दूसरी कौम के लिए सुनते हैं जो आपके पास नहीं है, युहर्रिफून अल-कलिमा मिन बाद मवाज़िह, कलिमात को बदल डालते हैं उनके मवाज़े से, उनकी जगह से, यानी असल अहकाम ही बदल डालते हैं। यक़ूलून इन ऊतीतुम हाज़ा फ़ख़ुज़ू, कहते हैं कि अगर तुम्हें यह हुक्म दिया जाए तो तुम कबूल कर लेना तुम्हारी राय के मुआफिक, व इन लम तुअतऊ, अगर तुम्हारी राय के मुआफिक तुम्हें हुक्म न मिले फ़हज़रू, तो बच जाना। वमन युरिदिल्लाहु फितनता, फरमाया जिसको अल्लाह आज़माइश का गुमराह करने का इरादा करे, फलम तमलिक लहू मिनल्लाहि शैआ, आप हरगिज़ उसके लिए अल्लाह की तरफ से किसी चीज़ के मालिक नहीं है, यानी आप उसको हिदायत नहीं दे सकते, और अल्लाह गुमराह उसी को करता है जो गुमराही का इंतखाब कर लेता है। फरमाया उलाइका अल्लज़ीना लम युरिदिल्लाह, वो यही लोग हैं कि अल्लाह ने इरादा ही नहीं किया युतहिरा कुलूबहुम, कि उनके दिलों को पाक करे, क्योंकि वो खुद पाक होना नहीं चाहते। लहुम फिद दुनिया खिज़्य, उनके लिए दुनिया में भी रुसवाई है कि ये मुनाफिक हैं, निफाक पर इनकी मौत हुई और फिर उनको मस्जिद से निकाल दिया गया, दुनिया में भी रुसवा हुए। उखरुज मिनल मस्जिद व अंत मुनाफिक के अल्फाज से। वलहुम फिल आखिरत अज़ाबुन अज़ीम, और आखिरत में इनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब होगा, क्योंकि इन्नल मुनाफिकीन फि दर्किल अस्फली मिनन नार, जहन्नम का सबसे ख़तरनाक तबका, आखिरी निचला तबका वो मुनाफिकीन के लिए है। तो उधर भी ज़लील होंगे और इधर भी ज़लील हुए। अल्लाह तबारक व तआला हमें हर बुरी मर्ज़ से, ख़ासकर रूहानी अमराज से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हर मामले में हमारी रहनुमाई फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ुना इल्ला बिल्लाह।